بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر حضرت خدیجہ کو بغیر نماز جنازے کے کیوں دفن کر دیا گیا؟ ایک بار حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکے میں آپ سے زیادہ مالدار عورت کوئی اور نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے بڑے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت لے کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری و سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہمت بڑھائی
تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہیں۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کی ہی تعریف کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا آپ تو ہر وقت خدیجہ کو ہی یاد کیا کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے جب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور آپ اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازے کے ہی دفن کیوں کر دیا؟ تو آئیے ناظرین آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہیں، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازے کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردے کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کا بھی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وفات ہوئی تھی کہ اس کے 1 ہفتے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا جس سے آپ اپنا غم سنا سکیں، صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی وفات کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیویوں کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کی توفیق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کرتے جائیے جاتے جاتے۔ ملتے ہیں آپ کو ایک اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم، اللہ حافظ۔